بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس قل کہا نا ہم نے، اضربو تم مارو، ہو اس لاش کو، بھی ساتھ بعضی کسی یا کچھ، ہا اس گائے کے حصے کے، کذالک اسی طرح، یحیی زندہ کرتا ہے، اللہ تعالی، الموتا مردہ کو، واو اور یری وہ دکھاتا ہے، کم تمہیں، آیاتی نشانیاں، ہی اپنی، لعل تاکہ، تم تعقلون عقل رکھو، فقلنا اضربوہ ببعضہا پس ہم نے کہا کہ تم اس لاش کو اس گائے کے گوشت کا ایک حصہ مارو، کذالک مارو مراد لگاؤ، کذالک یحیی اللہ الموتا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردہ کو زندہ کرتا ہے، ویریکم آیاتہ اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ جو ہے وہ آیت نمبر 73 میں فرماتے ہیں، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا کہ اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو لو اور اس لاش کے جسم کے اوپر مارو۔ اب یہاں پہ جو ضربہ کا لفظ آیا ہے، اس کے پیچھے ایک تصور ہے، ایک امیج ہے۔ ہم جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے پیچھے پوری ایک امیجینیشن کی دنیا ہے، تخیل کی دنیا ہے، ایک تصور ہوتا ہے ان کے پیچھے۔ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص جو کہ بہت دور دراز سفر کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس وقت میں سواریاں نہیں ہوتی تھیں، صحراؤں کے سفر ہوتے تھے، تو صحرا میں مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے اس کے جو جوتے ہیں وہ ریت کی وجہ سے بھاری ہو جاتے تھے، اور وہ مسافر تھکا ہوا بھی بہت ہوتا تھا کیونکہ سفر اتنا مشکل اور طویل ہوتا تھا۔ تو گویا کہ وہ جو قدم اٹھاتا تھا اور پھر اس کو زمین کے اوپر رکھتا تھا تو گویا کہ وہ ایک طرح سے ضرب ہوتی تھی کہ پاؤں کا بڑی مضبوطی، بڑی جماؤ کے ساتھ اٹھانا اور پھر اس کو زمین کے اوپر رکھنا، جیسے کہ ہم کیچڑ میں چلیں تو ہم کیسے چلیں گے۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہے یہ ضربہ کے پیچھے ہے۔ یہاں پہ لفظ جو ہے وہ مارنے کی سینس میں استعمال ہو رہا ہے کہ گوشت کے ٹکڑے کو جو ہے وہ لاش کے جسم کے اوپر جو ہے وہ مارا جائے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پوری کہانی کو تو ہمیں یہ ضربہ کا لفظ جو ہے بڑے خاص معنوں میں سمجھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ عصا کو جو ہے وہ ضربہ پتھر کے اوپر مارو تو 12 چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اپنے عصا کو جو ہے سمندر کے اوپر مارو، ضربہ کا لفظ ہے تو سمندر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، درمیان سے راستہ آ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ گائے کے ٹکڑے کو جو ہے وہ جسم کے اوپر مارا جائے تو جو ہے وہ لاش زندہ ہو جائے گی اور خود بتائے گی کہ میرا قاتل کون ہے۔ جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو بڑا لنک نظر آتا ہے ہمیں ان تمام باتوں کا۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کذالک کا ترجمہ ہم کہتے ہیں اسی طرح، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی عام سی بات ہے، بہت کیجول سی بات ہے، بس اسی طریقے سے یحیی اللہ الموتیٰ اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں مردہ کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مردے کو زندہ کرنا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اتنا عام سا معاملہ کہ جانور کے گوشت کا ٹکڑا ایک انسانی لاش کے اوپر مارا جائے تو عقل تو ہماری کچھ اور کہتی ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ بندہ زندہ ہو جائے۔ جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر بڑے گہرے نکات سمجھ آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کذالک سے ہمیں کیا بات سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بات بڑی انہونی ہے لیکن ہمارے لیے یہ بات کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ یریکم آیاتہ اور اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ اب آیت مبارکہ میں جو آیات کا لفظ آیا ہے یہ قرآن پاک کے انتہائی خوبصورت الفاظ میں سے ہے، کیونکہ اس کا کوئی ایک معنی نہیں ہے بلکہ اس کے بہت زیادہ معنی ہیں، لہٰذا اس لفظ کو جاننا بہت ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ ایون یہ کہ اگر آپ ترجمہ بھی کر رہے ہیں یہ بڑا اسپیشل لفظ ہے۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مقصد ہونا، یعنی کہ آیا سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جو کسی مقصد کی طرف لیڈ کرتی ہو، رہنمائی کرتی ہو۔ دوسرا آیت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا معنی ہونا، کسی چیز کی حقیقت کا ہونا، یعنی کہ اس چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت و حیثیت ہو۔ تیسرا معنی آیا کا ہوتا ہے کہ نشانی کا ہونا، یعنی کہ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کے ہمیں کوئی دوسری چیز یاد آ جائے تو گویا کہ اس کو آیا کہا جاتا ہے، یعنی کہ نشانی۔ آیا کا چوتھا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی ویلیو کا ہونا، کسی چیز کی اہمیت کا ہونا۔ آپ کسی عام چیز کو آیا نہیں کہہ سکتے، جس کی کوئی اہمیت ہوگی اسی کو آیا کہا جاتا ہے۔ اس کا پانچواں معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو کہ آپ کو حیران کر دے، امیز کر دے، اس کو بھی آیا کہا جاتا ہے۔ اور چھٹا آیا کا معنی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سوال کا جواب بڑے یقین کے ساتھ دیتے ہیں تو لفظ آیا استعمال ہوتا ہے۔
اگرچہ اس لفظ کی جو ہے وہ شیپ چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن لفظ آیا کے اندر جو ہیں یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ 6 معنی ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قرآنی آیات کو بھی آیا کہتے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن کی ہر آیت ایسی ہے جس کی ویلیو ہے، جس کی مقصد ہے، جس کی کوئی حیثیت ہے، جو ہمارے سوالوں کا جواب ہے اور جو ہمیں حیران کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی دنیا کو بھی آیا کہتے ہیں، لہٰذا زمین، آسمان، سمندر، ستارے، سیارے، انسان، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کل جہان میں تخلیق کیا ہے وہ آیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی ہر چیز کیا ہے، وہ ہمیں حیران کر دینے والی، وہ ایک بامقصد چیز ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک جواب ہے۔ لہٰذا اس نقطے کو سمجھیے گا کہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس لفظ کو دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو کہ آیا نہ ہو، یعنی کہ آیت نہ ہو، کوئی نشانی نہ ہو۔ دنیا کی ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے، اور دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ گویا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اور اس لیے آیت مبارکہ کے آخر میں تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی آیات دکھاتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی صورت میں دکھاتے ہیں یا اس کل کائنات اور اپنی تخلیقات کی صورت میں دکھاتے ہیں، لعلکم، تاکہ تم کیا ہو جو عقل حاصل کرنے والے ہو جاؤ۔ یعنی کہ اس دنیا کو دیکھنا، قرآن کو سمجھنا اور اس دنیا کی تخلیقات کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ عقل والوں کا کام ہے۔ اور تاکرون کا لفظ جو ہے وہ عقلہ سے ہے، جس کا معنی باندھنا بھی ہوتا ہے۔ عورت کے بال باندھنے کو بھی عقلہ کہتے ہیں، اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ عرب کا جو دیہاتی ہوتا تھا وہ جس رسی سے اونٹ کی ٹانگ کو باندھا کرتا تھا اس رسی کو بھی عقل کہا جاتا ہے، جو وہ آج بھی اپنے سکارف کے ساتھ اوپر رسی باندھتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اسی دور کی ایک طرح سے علامت ہے۔ اور اس سے مفہوم کیا بنتا ہے کہ کسی چیز کا باندھنا، کہ وہ انسان کہ جس کا دماغ جو ہے وہ خالی ہوگا اور دنیا کی پریشانیوں سے اور مصروفیات سے ہٹ کٹ کے جب یہ اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کر کے، اپنے ذہن کو پرسکون کر کے جب یہ اس دنیا کو دیکھے گا، جب یہ قرآن پاک پہ غور و فکر کرے گا، تو اس کو ہر چیز ایک آیا نظر آئے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سارا واقعہ ہمیں سنایا بنی اسرائیل کا، جس میں بہت ساری عبرت کے نشان تھے اور بہت سارے اسباق تھے۔ اب اس کا اینڈ آنے والا ہے، جس میں اللہ تبارک و جب انہوں نے وہ گائے ذبح کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام مرضی اور منشا کے مطابق اور ان کے سوالات کے جوابات مکمل ہونے کے بعد، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسی گائے ذبح کی جائے اور ان کو ویسی گائے مل بھی گئی، تو اس کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ لگ نہیں رہا تھا، ایسا قریب نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ذبح کر دیا، کیونکہ انہوں نے پہلے یہ کہا تھا انشاءاللہ۔ اور جب بھی کوئی سچے دل کے ساتھ انشاءاللہ کہتا ہے تو وہ کام آسان بھی ہو جاتا ہے اور وہ کام مکمل بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار کسی کام کو مذاق کے طور پہ، یا ہمارا وہ کام کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، تو ہم اس کے لیے بھی انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں۔ بس اوقات ہمارے ہاں ایسا مذاق کیا جاتا ہے کہ آپ کون سی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، مولویوں والی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ہر چیز میں انشاءاللہ کہہ کے پھر یہ کہہ دینا کہ اللہ کی مرضی اس میں نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہوتا، جب بھی ہم انشاءاللہ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اگر چاہیں، لیکن ساتھ ہمارا نیت اور ارادہ ہو کہ ہم یہ کام کریں گے، کیونکہ اس کا ایک مطلب کبھی کبھی ہم اس کو ایز اے پرومس بھی یوز کرتے ہیں، ہم دوسروں سے پرومس کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی چیزوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا جائے گا یا جو منافق کی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے وعدے کو توڑنا۔ تو جب ہم انشاءاللہ کہہ کے کسی سے کسی کام کا وعدہ کرتے ہیں تو گویا کہ ہم عہد کرتے ہیں، اس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اور اللہ کو حاضر و ناظر کر کے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی مسئلہ پیش نہ آیا، اللہ کی طرف سے کوئی عذر نہ ہوا، تو ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ تو گویا کہ اگر ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے تو یہ ہمارا زیادہ بڑا گناہ ہو جائے گا، اس لیے انشاءاللہ کا استعمال ایسا کریں۔ یا اگر وہ کام نہیں آپ کو لگ رہا، آپ کے لیے مشکل ہے، تو پھر کہیں کہ میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا، ارادہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھے مشکل ہو جائے، لیکن انشاءاللہ کہہ کے پرومس مت کیا کریں۔ جب کریں تو پھر اس کو لازماً پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ اس گائے کا ایک حصہ، اس جو لاش ہے، جنازہ ہے، اس کے اوپر مارو۔ اب بعض اس تحقیق میں پڑ جاتے ہیں وہ حصہ کون سا تھا، بعض اس میں ہے کہ وہ زبان اس کی لگائی گئی تھی، لیکن یہ بحث نہیں ہے۔ بحث وہ ہے کہ مقصد کیا تھا، فائدہ کیا ہوا، اس سے عبرت کیا حاصل ہوگی، یہ ساری چیزیں۔ گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا ہے وہ لگانے سے وہ زندہ ہو گیا، اور پھر کیا ہو، اس نے زندہ ہوتے ہی بتایا کہ مجھے
مجھے میرے اپنے بھتیجے نے مار ڈالا تھا۔ کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ اپنا سگا بھتیجا داماد بھی بننے والا تو اس نے اپنے چچا کو مار کے، اور اس طرح سے وہ خود جا کے مطالبہ کر رہا ہے دیت کا، اور لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، ایون کہ دو خاندانوں کو، دو گروہوں کو، گاؤں والوں کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ تو اس نے بتا دیا، اور کہتے ہیں کہ جو خون اس کا ابلنا شروع ہو گیا، یعنی بالکل بہنا شروع ہو گیا، جس طرح بندہ زندہ ہوتا ہے اور ابھی بھی زخمی ہوتا ہے، اور پھر اس نے نام لیا اور وہ فوت ہو گیا۔ تو کتنا بڑی ایک تو یہ عبرت کی چیز ہے کہ سگے بھتیجے نے لالچ میں، شادی میں اور یہ مال و دولت کی وجہ سے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ لیکن ہمارے لیے یہ بات اتنی عجیب نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہاں آئے روز ایسی خبریں آتی رہتی ہیں، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو کر دیا، بیٹے نے ماں کو مار دی، عجیب عجیب طرح کی سچویشن، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، تو ہمارے ہاں آتی رہتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے، رب کریم سے دوری ہے، کیونکہ جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو پڑھنے والا ہوگا، قرآن و حدیث کے ساتھ جڑا ہوگا، بے شک لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں، علماء ایسے ہیں، علماء ایسے، عالم یہ کرتے ہیں، مولوی یہ کرتے ہیں، لیکن جو شخص اللہ کی قرآن کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، اللہ پاک کی حدیث مبارکہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو اس سے ایسے گناہ شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو کیا ہوا کہ اس نے یہ بتایا اور وہ فوت ہو گیا۔ اب اس کے اوپر تو اس کے بھتیجے کو جو ہے وہ سزا پراپر قتل کی ملی، لیکن یاد رکھیے کہ اصول یہ ہے کہ اگر قاتل بھی بتا دے تو تب بھی، یعنی کہ وہ کچھ اصول ضوابط ہوتے ہیں، گواہیاں ہوتی ہیں، ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں مکمل ہوں گی تو پھر بھی کسی سے قصاص کے لیا جائے گا، صرف کسی کے کہنے پہ نہیں لیا جاتا، وہ مقتول ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اس کا قاتل یہی ہے، اس وجہ سے اس پہ دیت لازم ہو گئی تھی، اور اس سے دیت لی گئی، یعنی اس کو قصاص اس کے بدلے میں قتل کر دیا گیا، جو بھی اس کو سزا انہوں نے اس وقت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق دی ہوگی۔ اور پھر کیا ہوا، یعنی اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کون سی سزا دیا، قصاص لیا گیا، تو قصاص سے مراد اس کو قتل کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ تھی کہ وہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ جب انسان مر جائے گا، انسان ختم ہو جائے گا، پھر وہ قبر میں ڈال دیا جائے گا، یا کبھی انسان کو جلا دیا جاتا ہے، یا کبھی انسان پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے، تو وہی لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اس سب کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ جب انسان مٹی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو وہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مردے کو مرنے کے اتنے دنوں بعد، اتنے شور شرابے کے بعد، اتنے ٹائم کے بعد اس کو زندہ کیا، اور اس نے اٹھ کے اپنا نام بتایا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا، اور پھر وہ فوت ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے یہ بتانے کے بعد ان کو بتایا کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح جس طرح بھی یہ بندہ مر چکا تھا اس کو اللہ نے زندہ کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ کو بھی زندہ کر دیں گے۔ اور ویسے بھی اللہ کی ذات کے لیے ایک مردہ کو زندہ کرنا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ جب انسان تھا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا دنیا کے ساتھ، ایک ذرہ برابر اس کی کوئی نشانی نہیں تھی، قد کاٹ رنگ کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، اور وہ کس طرح ایک گوشت نطفے کی شکل میں، پھر اس کے بعد خون کی، پھر لوتھڑا، پھر ایک بچہ، پھر وہ پیٹ میں 9 مہینے رہا، پھر اس کے بعد وہ دنیا میں آیا، پھر وہ بڑا ہوا، اس کی شکل صورت قد کاٹ بنا۔ تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک بندہ دنیا میں آ چکا، 50 سال، 40 سال، 80 سال دنیا میں رہ چکا، اس کا نام بھی ہے، اس کا کلر بھی ہے، اس کے نقش و نگار ہیں، سب کچھ ہے، پھر وہ بے شک مٹی ہو گیا۔ اب تو اللہ پاک نے ایک سٹرکچر کے بعد اس کو صرف اس کو دوبارہ حکم دینا ہے اور وہ زندہ ہو جانا ہے۔ اب اس کے لیے کیا مشکل ہے یہ بنانا؟ لیکن وہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ کو زندہ کر دیں گے۔ ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، اس کے بہت ٹائم بعد جب قیامت آئے گی، ہم دوبارہ اٹھیں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب کتاب دیں گے، ہم جواب دیں گے سب کچھ۔ لیکن میری پیاری بہنوں، کیا ہمارا یہ یقین اتنا ہی پختہ ہے جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ پرسوں عید آنے والی ہے؟ کیا ہمارا یہ یقین اتنا ہی کامل ہے جتنا ہمیں پتہ ہے کہ کل ہمارا آخری روزہ ہے یا پرسوں ہمارا آخری روزہ ہے؟ کیا جس طرح ہم رات کو اپنی تیاری کر کے سوتے ہیں کہ صبح ہم نے سفر پہ جانا ہے، نکلنا ہے، اس کے لیے بیگ تیار کرتے ہیں، اس کے لیے کپڑے سلیکٹ کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، کیا اسی طرح ہم اس دن کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، میدان حشر قائم ہوگا، وہاں پہ ہم سارے کھڑے ہوں گے، ہم سے ایک ایک بات کا سوال ہوگا، جو کام ہم نے اپنی دنیا کے اندر کیے ہیں ان کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہوگا؟
کیا ہمیں اتنا ہی یقین ہے اس بات کا؟ رب کریم ہم سے پوچھے گا میں نے جو تمہیں علم دیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا ہے؟ میں نے جو عمر دی تھی، اتنی زندگی دی تھی، وہ کہاں ضائع کی ہے؟ میں نے تمہیں جو مال دیا تھا اس کو کہاں خرچ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں ہمیں اتنی ہی یقین کے ساتھ ہے ہمارا، ہم یقین نہیں ہم چیلنج کر سکتے۔ انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے رب ہے، رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، ہم زندہ ہوں گے، ہمیں جواب دینا ہے، لیکن ہمارے ایمان میں ابھی کمزوری ہے، ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں ہے جتنا ہمیں پتہ ہے کہ کل ہمیں سفر میں جانا ہے، اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، اس کے ہمیں ارادے ہیں، اس کی کوشش کرنی ہے، سارا کچھ ہے۔ اسی طرح یہاں ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس طرح نہیں کر رہے اس دن کی تیاری جس کے لیے ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ ہمیں اپنا کہیں سفر پہ جانے کے لیے یہ تو پتا ہوتا ہے کہ ہم کل نکلیں گے، فلاں وقت میں نکلیں گے، لیکن جو مرنے کا وقت ہے اس کے لیے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی اگلا لمحہ ہمارا نہیں ہوگا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی 1 گھنٹے کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے۔ پھر یہ سارا سلسلہ بالکل اسی طرح جس طرح رمضان میں ایک عورت ایک محنت سے شوق سے روزہ رکھ رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے، قرآن پاک پڑھ رہی ہے، اور اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور اس کے ڈیز آ جاتے ہیں اور اس کی نماز بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی تلاوت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کا روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ 3 اتنی امپورٹنٹ عبادت اس سے ایک دم سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اب وہ چاہے بھی تو نماز نہیں پڑھ سکتی، چاہے بھی تو تلاوت نہیں کر سکتی، چاہے بھی تو روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح ایک وقت اچانک ایک لمحہ آ جاتا ہے اور توبہ کے لیے وقت مہلت ختم ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، روزہ ختم ہو جائے گا، صدقہ زکوٰۃ خیرات ختم ہو جائے گی، یہ وقت آ جائے گا بالکل بھی ایک دم سے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ میں اسی طرح مردہ کو زندہ کروں گا، لہٰذا یاد رکھو وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل رکھو۔ کیوں نشانیاں دکھا رہا ہے؟ کہ تم دیکھو تو صحیح کہ میں نے اے انسان تمہیں پیدا کیا، اتنی بڑی نعمتیں، اتنی آسائشیں، اتنی راحت میں نے دی ہے، کیوں دی ہے؟ تاکہ تم سمجھو۔ یہ چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، اتنا خوبصورت جہاں ہمیں بنا کے رب کریم نے دکھا دیا کہ تم دیکھو تو صحیح، آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑا ہے، اس کا کلر دیکھا ہے کتنا پیارا ہے، اس کے چاند، سورج اور ستارے دیکھے ہیں کہ وہ کتنے پیارے ہیں، کتنے بڑے بڑے ہیں۔ ہمیں یقین آتا ہے اس بات کا کہ یہ جو سورج ہے یہ چھوٹا ہے، اس سے بہت سارے تارے اس سے بھی بڑے بڑے ہیں۔ یہ ہماری پوری زمین جس پہ ہمیں فخر ہے، غرور ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمیں یہ دنیا مل گئی ہے، ہمیں یہ زمین مل گئی ہے، ہم یہ اتنی بڑی دنیا ہے، یہ پاکستان ہے، آگے امریکہ ہے، پتہ نہیں سعودیہ ہے، فلاں 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 فلاں، کتنی بڑی دنیا ہے، ہمیں یہ ساری بہت بڑی لگ رہی ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا نقطہ ہے، ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے۔ جس طرح ایک پورے پیج کے اوپر ایک ڈاٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس طرح پوری کائنات کے اوپر اس انسان کی اس چھوٹی سی معمولی سی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کی ساری نشانیاں ہمیں اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے، تعقلون، عقل رکھو۔ ایک یہ نشانی نہیں کہ جو انہوں نے گائے ذبح کی تھی، اس پوری کائنات کی جتنی نشانیاں ہیں یہ رب کریم نے اس لیے دی ہیں کہ ہم ان کو سمجھیں، ان کو دیکھیں، اس سے نتیجہ اخذ کریں کہ رب کریم ہے جس نے ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا، ہمیں دنیا کے میں بھیجا، اور ہم سے وہ امتحان لے رہا ہے۔ اگر ہم نے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی ملے گی۔ بہت خوبصورت پیارا دن ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری تمام خوبصورت پیاری سی بہنوں کو، اتنی دعائیں کرنے بیٹھتی نہیں ہوں لیکن کروں تو اب یہ اتنی دعا ضرور ہوتی ہے کہ اس تمام میرے گروپس کے اندر ترجمے کے لیے، قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے لیے جتنی بہنیں میرے ساتھ ایڈ ہیں، جو میری پیاری بہنیں اس رب کریم کے کلام کو سن رہی ہیں، یہاں سن رہی ہیں، کہیں بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی ہر خوشی نصیب کرے۔ میری بہت پیاری بہنوں، ایکسٹریملی سوری کہ میں سب کو الگ الگ سے وش نہیں کر سکوں گی۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت 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 عید مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے عید بہت ساری خوشیاں لے کے آئے، اور ہمیشہ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دکھائے، ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیارے سے رمضان میں کی گئی ساری عبادتیں، ریاضتیں، کوششیں توبہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں کی، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے، ان کی مصیبتوں کو، ان کی پریشانی کو، آزمائش ہے اللہ تعالیٰ، ان کی مصیبت نہیں ہے یہ آزمائش ہے، لیکن رب کریم ان کی آزمائش کو دور کر دے، اور جو جا چکے ہیں دنیا سے اللہ پاک ان کو ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔